فلاستحالة تعلق الجاعل بالمجهول عندهم وإنما قيدنا الجاعل بالقادر لأن الجعل يطلق على مطلق الابتداء والإفادة ولو بلا علم ورضية كإفادة الحمد يقتضي قصد ذات المنهات باللوازم وإنما اخترنا الوجه المقصود تعالى لئلا يتوهم أن الاستناد في السوى لغيره تعالى مثل استناد اللوازم إلى المرسومات فلا يستلزم سبق العلم والجعل بالمجهول غير مستحيل في مطلق الفاعل والمقتدي وتفكر. قاضی نے فرمایا تھا کہ یہ جو ممکنات ہیں یہ واجبات لذات ہاتھوں میں نہیں تو ممکنات ہوں گے جو فائزۃ الذات والوجود ہے ذات باری تعالیٰ سے. باری تعالیٰ نے ان کو ذات بھی دی اور ان کو وجود بھی دیا تو فہی لا محالۃ مسبوقۃ بالعلم. یہ فرمایا تھا نا کہ یہ ممکنات بھی باری تعالیٰ کو پہلے سے ان کا علم ہوگا کیونکہ یہ معلومات ہمیں آئیے دنیا جاہل جو ہوتا ہے اس کو اپنے مجہول کا پہلے سے علم کہ کیسے بناؤں گا. یہ جیسے انجینئر بھی نقشے بناتے ہیں پہلے مکانات کے سڑکوں کے وغیرہ. جو جاہل ہوتا ہے اس کو مجہول کا پہلے علم تو علم مقدم ہوگا سبقا ذاتیا او انفکاکیا. ہمیں آئیے سبق ذاتی ہو تقدم تاخر ذاتی ہو یا تقدم تاخر زمانی ہو لیکن ہوگا مقدم. علم ہوگا مقدم. کیوں گیا تو وجہ بتائی قاضی نے کہ تحرزا عن الجہل المستحیل فیہ تعالی. ہمیں آ گئی ہے کہ اگر باری تعالیٰ کو ممکنات کے جعل سے خلق سے پہلے علم نہ ہو تو لازم آ جائے گا جہل. تو باری تعالیٰ تو جہل تو عیب ہے تو باری تعالیٰ تو جمعی عیوب سے منزہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے علم ماننا پڑے. علم ماننا تحرزا عن الجہل جہل المستحیل فیہ. یہ قول کیا یہاں پر. تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ میاں دیکھو جاعل جو ہے جاعل کے دو رتبے دو مرتبے. ایک ہے جاعل خاص ایک ہے جاعل سمجھا گئی تو میاں جاعل مطلق اگر لے لیا جائے جاعل کے ساتھ قید تو نہ کوئی بھی جاعل ہو عام ازی کہ جاعل باری تعالیٰ ہے کہ کوئی انسان ہے کہ کوئی ڈنگر ہے کہ کوئی جن ہے کہ کوئی فرشتہ ہے ایک مطلق جاعل. سمجھ آئیے سنیے مطلق جاعل کے لیے تو مجہول کا علم سابقاً ضروری نہیں ہے.
سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ مطلق جاعل جو ہے وہ تو انسان بھی ہو سکتا ہے. تو انسان کو اگر اپنے مجہول سے پہلے علم نہ ہو تو کون سا استحال لازم آتا؟ جہل ہوگا نا. تو انسان جاہل نہیں ہے کیا؟ انسان کے لیے جہل کوئی عذر کوئی محال ہے؟ تو میں آ گئی ہے. یا جاہل کوئی جن ہو، ہاں تو مجہول کا علم اس کے لیے پہلے تو ضروری نہیں ہے. میں زیادہ سے زیادہ تم کیا کہو گے کہ اگر مجہول کے جہل سے پہلے اس کو علم نہ ہو تو وہ جاہل لازم آ جائے کہ وہ جاہل ہو. ہم کہتے ہیں یہ جاہل لازم تو باطل نہیں ہے. جن کے لیے علم کوئی واجبات میں سے ہے، جہل سے وہ موصوف ہو سکتا ہے. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے منہیہ میں قاضی نے یہاں منہیہ لکھا کہ میاں ہم نے دیکھو کہا ہے کہ تحرزا عن الجہل المستحیل فیہ تعالی، یہاں جاعل مطلق کی بات نہیں ہے، جاعل خاص کی بات ہے کہ جب جاعل خالق باری تعالی آپ مان لیں، اس کے بعد مجہولات کا علم باری تعالیٰ کے لیے جعل سے پہلے ضروری ہے. اور نہیں مانتے ہو علم تو باری تعالیٰ کا جہل لازم آتا ہے. اور باری تعالیٰ میں تو میاں جہل محال ہے، عیب ہے، اور جمیع عیوب سے باری تعالیٰ منزہ ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں ہم نے یہاں پر جاعل مطلق کا لحاظ نہیں کیا. جاعل مطلق کے بنسبت یہ قول ہم نے نہیں کیا کہ تحرزا عن الجہل، بلکہ یہ باری تعالیٰ کو جاعل مان کر یہ قول کیا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، باقی اگر جاعل مطلق مع القدرت، کیونکہ جاعل جب ہوگا تو قدرت کا اعتبار کرنا پڑے گا اس کے ساتھ، تو جاعل مطلق اگر مع القدرت لے لیا جائے، جاعل مطلق مع القدرت اور خصوصیت سے قطع نظر ہو تو پھر تو میاں جہل مستحیل نہیں ہے. کیونکہ جاعل مطلق انسان ہو تو انسان کے لیے جہل کوئی محال ہے. سمجھائیے، جاعل مطلق اگرچہ قادر بھی ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا ہم نے جو مستحیل کا لفظ کہا ہے وہ باری تعالیٰ کے لیے کہا کہ جہل محال ہے باری تعالیٰ کے لیے. ہر جاہل کے لیے جہل محال نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ البتہ ایک بات ہے کہ جب قدرت کا اعتبار ہو تو قدرت کے اعتبار کا کیا مطلب؟ جاعل کے ساتھ ہو. ہاں فرماتے ہیں کہ میاں حکماء میں سے بعض کا قول ہے، حکماء میں سے کہ جاعل مطلق قادر، جاعل مطلق قادر کے لیے بھی جہل محال ہے. جاعل مطلق قادر کے لیے بھی جہل. سمجھ آئیے؟ اور اس پر حکماء پھر دلائل دیتے ہیں کہ یہ دیکھو اگر جاعل مطلق قادر ہو مجہول کے خلق پر، مجہول کے جعل پر، تو حکماء کہتے ہیں بعض حکماء کہ میاں یہاں بھی جہل بالمجہول
محال ہے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ میاں اصل بات یہ ہے کہ جو جاعل ہو قادر علی المجہول، اس کی قدرت بغیر علم کے، بغیر علم بالمجہول کے اس کی قدرت تام نہیں ہوتی ہے۔ اے میاں، جب جاعل کو قادر مان لیا تو اس کی قدرت تام نہیں ہے بغیر علم بالمجہول۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور اس کی وجہ یہ کہ جب مجہول کا علم نہیں ہے تو یہ اس مجہول جو مخصوص مجہول ہے اس کا علم اس کو ہے نہیں، تو اس کو کیسے قادر کہو گے کہ یہ اس کے بنانے پر قادر ہے؟ کس چیز کے بنانے پر قادر ہے؟ اس کا علم تو ہے نہیں، وہ تو مجہول مطلق ہے، مجہول تو مجہول مطلق ہے، تو اس کا علم اگر نہیں ہے تو ادھر تو تم نے قادر فرض کیا ہے نا کہ مجہول جاعل مطلق ہے لیکن قادر ہے، تو قدرت تام نہیں ہوتا بغیر، قدرت تام نہیں ہوتی بغیر علم کے۔ یہ حکمان نے کچھ دلائل اور بھی دیے ہیں اس کے اوپر، لیکن قادر کا اعتبار کر کے تو پھر انہوں نے یہ ایک بات کی، وہ بھی بات حکمان کی بات ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جہل مستحیل ہے جاعل خاص کے لیے کہ وہ ذات باری تعالیٰ، تو وہاں جہل جو ہے پھر اتفاق ہو محال ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ جہل عیب ہے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں یار یہ قدرت کی قید ہم نے لگا دی ہے کہ جاعل مطلق اگر قادر ہو، ہمیں آ گئی ہے قادر، تو قادر کی قید ہم نے کیوں لگا دی؟ کہتے ہیں دیکھو اس لیے کہ جعل جو ہے نا، جعل اس کا اطلاق ایک اور معنی پر بھی آتا ہے۔ جعل کا اطلاق ہو جیسے منظوم کو ایک لازم ہوتا ہے، تو منظوم کا تحقق ہوگا تو لازم بھی ساتھ ہو متحقق ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا دیکھیں شمس سے ذوق صادر ہوتا ہے، شمس سے ذوق صادر ہوتا ہے، تو لوگ اس کو بھی جعل کہتے ہیں۔ جعل کا اطلاق یہ جو شمس سے ذوق صادر ہے اس صدور کو بھی جعل کہتے ہیں۔ یا دیکھو منظوم کو جو لوازم ہوتے ہیں تو اس منظوم کو بھی جاعل کہتے ہیں، لوازم۔ حالانکہ تو یہ جعل بمعنی اقتضاء اور بمعنی افادہ ہو گیا۔ اے میاں، منظوم تقاضا کرتا ہے کس کا؟ اپنے لوازم، بے اقتضاء پائے گے، اس کو بھی جعل کہتے ہیں، اقتضاء کو۔ شمس افادہ کرتا ہے کس کا؟ ذوق کا، تو افادہ کو بھی وہ جعل کرتا ہے۔ حالانکہ اس میں قدرت ہے، شمس کو قدرت ہے ذوق کے اصلاح کے اوپر، کوئی قدرت نہیں۔ منظوم کو قدرت ہے لوازم کے اقتضاء پر، کوئی قدرت نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں میاں اس قسم کے اقتضاءات جعل کا اطلاق جو اس قسم کی چیزوں پر ہوتا ہے، ان کو نکالنے کے لیے ہم نے قادر کی قید
سمجھ میں آ گئی ہے؟ تاکہ یہ چیزیں نکل جائیں، یہ افادہ نکل جائے، اقتضاء نکل جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کر دو. ھذا بالنظر یعنی تحرزا عن الجہل المستحیل فیہ تعالی، جو ہم نے کہا ہے ھذا کا اشارہ اس کی طرف ہے. ہاں یہ بالنظر الی ان الجاعل هو سبحانہ تعالی، جو خصوصی یہ ہم نے بات کہی ہے کہ جعل مستحیل ہے، یہ اس صورت میں جبکہ جاعل جو خصوصی باری تعالیٰ کو مانا جائے. وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى مُطْلَقِ الْجَاعِلِ الْقَادِرِ، مطلق جاعل قادر تو کہتے ہیں مع عدل النظر عن الخصوصیت، جب اطلاق آ گیا خصوصیت نہ ہو تو بھی فالاستحالۃ تعلق الجعل بالمجعول عندهم، تو بعض حکماء کے نزدیک بھی جاعل اگر مطلق بھی ہے لیکن قادر ہے تو پھر بھی گویا کہ محال ہے جہل، اس کے لیے بھی جہل محال ہے. وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْجَاعِلَ بِالْقَادِرِ، ہم نے جاعل کو قادر کے ساتھ مقید کر لیا. وجہ کہ لأن الجعل قد يطلق على مطلق الاقتضاء والإفادة، کہ جعل کا اطلاق کبھی کبھی مطلق اقتضاء اور افادہ پر بھی آتا ہے. مثالیں دیتے دونوں کی. ولو بلا علم ورویت، اگرچہ وہ افادہ جو ہے وہ بغیر علم کے ہو، ہاں یعنی مفید جو ہے اس کو کوئی علم نہیں مفاد کی. تو میں آئیے شمس کو علم ہے ضوء کا کہ میں ضوء دے رہا ہوں، کوئی نہیں. تو میں آئیے کافادت الشمس للضوء، یا اسی طرح وہ اقتضاء الملزومات للوازم. ہمیں آ گئی ہے. اب فرماتے ہیں یہ تو بات ہو گئی ہے جاعل کو اس لیے قادر سے مقید کر دیا. فرماتے ہیں میاں اب یہ بات ہو کہ یہ جو قول ہے تحرزا عن الجہل المستحیل، اس میں خصوصیت باری تعالیٰ کا لحاظ کیا کہ جاعل جب جو خصوصی باری تعالیٰ ہو تو پھر جہل مستحیل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ خصوصیت کا اعتبار کیا. ہمیں آ گئی ہے. کہتے میاں اس لیے کہ یہ جو اقتضاء اور افادہ ہے اس کو نکالنے کی کہ جعل باری تعالی ہی جاعل ہو. ہمیں آ گئی ہے. اس کا لحاظ ہم نے کیا تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ تحرزا عن الجعل المستحیل جعل پر محال. سمجھ آ گئی ہے؟ تو باری تعالیٰ کی خصوصیت کا لحاظ جو ہے وہ ہم نے اسی لیے کیا کہ باری تعالیٰ کا جعل ہو، باری تعالیٰ جاعل ہو. سمجھ آئیے؟ تو اب باری تعالیٰ جاعل ہے تو ایسا نہیں ہے جیسے منظوم مخلوقات ساری ممکنات کا افادہ باری تعالیٰ نے ایسا کیا جیسے شمس افادہ کرتا ہے ضوء کا. ایسا شمس کو تو کوئی علم نہیں ہوتا ضوء کا، ایسا نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یا یہ ایسا اقتضاء ہے باری تعالیٰ نے ممکنات کا خلق کیا، جعل کیا، تو کیا یہ ایسا جعل ہے جیسے ملزوم کا اقتضاء ہے لوازم کا؟ اس کو بھی تو جعل کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ان چیزوں کو نکالنے کے لیے کہ یہ میاں اقتضاء بھی نہیں ہے اور یہ افادہ بھی نہیں ہے جیسے شمس کا افادہ ہے، بلکہ یہاں جعل حقیقی ہے. اے میاں جعل بمعنی خلق ہے کہ وہ جاعل ہے یعنی وہ خالق ہے. جعل الظلمات والنور، قرآن نے بھی کہہ دیا نا. جعل بسیط کیا ہوتا ہے؟ ملاحظہ میں تم پہلے پڑھ چکے کہ جعل بسیط بمعنی خلقہ ہوتا ہے.
جعل الظلمات والنور بمعنی خلق الظلمات والنور. تو یہ جعل بمعنی خلق ہے، جعل بمعنی اقتضاء یا بمعنی استناد. استناد ملزومات، استناد لوازم جیسے ملزومات کو ہوتا ہے، ایسا نہیں. ان کو نکال دیں. ترجمہ کرو گے وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا الْوَجْهَ الْمَخْصُوصَ بِالْبَارِ تَعَالَى، نے اختیار کیا وجہ مخصوص کو جو باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لِأَلَّا يُتَوَهَّمَ تاکہ یہ وہم نہ پیدا ہو کہ ان استناد تلک الصور الیہ تعالی کہ وہ جو ممکنات کی صورتیں ہیں ان کا استناد جو ہے، ان کی نسبت جو ہے باری تعالیٰ کی طرف ہو، یہ مثل ہے استناد اللوازم الی الملزومات، تاکہ یہ وہم پیدا نہ ہو. تو جب ایسا ہوگا تو فلا یستلزم سبق العلم، ہاں استناد لوازم اگر ہے ملزومات کی طرف تو سب کا علم ضروری نہیں. اس کو نکالنے کے لیے ایسا کہ والجعل بالمجهول غیر مستحیل فی مطلق الفاعل، ہاں اور جعل مجہول کا جعل مطلق فاعل اگر لے لو، مطلق جاعل لے لو جیسے انسان ہو یا جن ہو گیا، تو وہاں تو وہ محال نہیں، کیونکہ جہل تو انسان کے لیے کوئی محال نہیں نہ دوسرے کسی جاہل کے لیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ فی مطلق الفاعل والمقتضی فتفکر، دونوں میں امتیاز ہے. اب یار ہے